السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یہ ویڈیو جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ خاص ہے، عوام اور خواص دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بھی مکمل آخر تک سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں، واٹس ایپ گروپس میں اور اسی طریقے سے انسٹاگرام اور فیس بک میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ خاص اور فائدہ مند تسبیح ہے۔ اس تسبیح کا ترجمہ اور مطلب میرے حساب سے تو 90% لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس تسبیح کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے لا حول اور دوسرا ہے ولا قوت۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں اور دونوں کے معنی میں فرق بھی ہے، اور اچھا خاصا فرق ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیں تاکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے۔ دیکھیے، یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا نہ کوئی حرکت ہے نہ طاقت۔ تو بظاہر یہ چند الفاظ پر مشتمل ہے، مگر ان کے اندر ایمان، توکل اور عاجزی کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے پاس نہ خود سے کسی حالت کو بدلنے کی طاقت ہے، نہ کوئی کام کرنے کی اصل قوت۔ ہر چیز صرف اللہ کے حکم اور مدد سے ممکن ہے۔ اب دیکھیے، جو حول اس کے اندر آیا ہے لا حول، حول کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ حول ہے عربی زبان میں بدلنے یا حرکت کرنے کے معنی رکھتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، کسی مشکل کو آسانی میں بدلنا یا کسی کام کی تدبیر کرنا۔ لغت میں حول کے معنی چالاکی، سمجھداری اور تدبیر کرنے کی صلاحیت کے بھی آتے ہیں۔ اس لحاظ سے حول یہ بتاتا ہے کہ انسان خود اپنی حالت نہیں بدل سکتا جب تک اللہ چاہے۔ مثلا کوئی بیمار آدمی شفا چاہتا ہے، لیکن صحت اسی وقت ملتی ہے جب اللہ چاہے، تو یہ ہوا حول کا مفہوم۔ اسی طریقے سے اس تسبیح میں لا حول کے بعد دوسرا لفظ ہے ولا قوت۔ اب قوت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، قوت کا مطلب ہے طاقت اور استطاعت، یعنی کوئی کام کرنے کی اصل صلاحیت۔ یہ طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، عقلی بھی اور روحانی بھی۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ انسان کھڑا ہونے، چلنے، بولنے یا سوچنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر یہ طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تب تک یہ طاقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو چھین بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قوت کا مطلب۔ اب آپ سمجھے جملے کا مطلب، یعنی جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کی طاقت ہے، نہ کسی کام کو انجام دینے کی قوت، مگر اللہ ہی کے سہارے سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کلمہ بندے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے کرم اور توفیق سے ہے۔ اب اس کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھے۔ قرآن کریم میں کئی آیات اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ انسان کی طاقت، کوشش اور کامیابی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے قرآن کریم کی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہہ دو ہمیں وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیت ہے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جس کا ترجمہ ہے جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب طاقتوں اور تبدیلیوں کا اصل مالک ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ چیز نہیں ہوگی۔
بظاہر انسان کوششیں بہت کرتا ہے، بہت زیادہ اپنا دماغ دوڑاتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تب تک وہ کام انجام نہیں پاتا ہے۔ ان تمام آیات سے یہی واضح ہوتا ہے، اور اس تسبیح کا مفہوم بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم میں۔ یعنی یہ کلمہ صرف ذکر نہیں بلکہ ایمان، یقین اور عاجزی کا اعلان ہے۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کے وقت جب ہمیں کوئی کامیابی ملے تو غرور نہ کریں، بلکہ سمجھے کہ یہ قوت اور کامیابی بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو اس تسبیح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو ہمیں کامیابی ملی ہے، جو ہمیں طاقت ملی ہے، یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ اللہ نے ہمیں دی تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں اس کو، اس لیے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تیسری چیز اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، روزمرہ کی جو زندگی ہے ہماری، کسی بھی کام سے پہلے یا بعد میں یہ کلمہ پڑھنا ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھاتا ہے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جس چیز سے ہم اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، یا جو کام بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کلمے کو ایک بار پڑھ لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو، اور اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اس لیے کہ ہر کام اللہ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حول کا مطلب ہے حالت بدلنے یا تدبیر کرنے کی صلاحیت، اور قوت کا مطلب ہے کام کرنے کی طاقت اور استطاعت، یعنی قوت یہ بھی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے نہ کوئی تبدیلی ممکن ہے، نہ کوئی طاقت حاصل مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ یہ کلمہ ایمان، توکل، صبر اور شکر کا سبق دیتا ہے۔ جو بندہ اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو تسبیح ہے بہت چھوٹی سی تسبیح، جس کو ہر کوئی انسان یاد کر سکتا ہے، اور چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، خواہ وضو سے ہو یا وضو سے نہ ہو، ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، بلکہ اس تسبیح سے ہمیں بہت سارے بے انتہا سبق ملتے ہیں۔ ہم اس تسبیح کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔